ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله وصدق رسول الله النبي الامين المتين الكريم۔ گزشتہ درس میں کچھ مسائل عرض کیے، اب آگے بحر شریعت کے اس 15ویں حصے کے جو مسائل ہیں وہ سماعت کریں۔ مسئلہ، جس جانور کے دانت نہ ہوں یا جس کے تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں، اس کی قربانی ناجائز ہے۔ تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں، اس کی قربانی ناجائز ہے۔ بکری میں ایک کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ اگر بکری میں 2 تھن ہوتے ہیں نا بھائی، اگر ایک تھن اس کا خشک ہے یا کٹا ہے تو بکری میں ایک تھن کا خشک ہو جانا یہ ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور گائے بھینس میں 2 خشک ہوں تو ناجائز ہے، ایک ہو تو جائز ہے۔ جس کی ناک کٹی ہو یا علاج کے ذریعہ اس کا دودھ خشک کر دیا گیا ہو، کبھی کبھی جانوروں کے لیے کچھ جو ہوتے یہ بھی کرتے ہیں کہ اس کا دودھ خشک کر دیتے ہیں، علاج کے ذریعہ اس کا دودھ خشک کر دیا گیا ہو۔ اور خنثی جانور یعنی جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں ظاہر ہو، میلٹی فیمیلٹی، پروش اور استری دونوں کی علامتیں جس میں ظاہر ہوں۔ اور جلالہ، جو جانور صرف گلیز کھاتا ہو، گندگیاں کھاتا ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے، ان کی ناجائز ہیں۔ جس کی ناک کٹی ہو، علاج کے ذریعہ جس کا دودھ خشک کر دیا گیا ہو۔ خنثی، جس جانور میں نر مادہ دونوں کی علامتیں ظاہر ہوں۔ جلالہ، جو صرف گلیز کھاتا ہو، ان کی قربانی ناجائز ہے۔ مسئلہ، بھیڑ یا دمبا کی اون کاٹ لی گئی ہو، اس کی قربانی جائز ہے۔ اون زیادہ ہو جاتی ہے، کاٹ لیتے ہیں، تو بھیڑ یا دمبا کی اون کاٹ لی گئی ہو، اس کی قربانی جائز ہے۔ اور جس جانور کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو، اس کی قربانی ناجائز ہے۔ لنگڑا ہو، ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہے۔ مسئلہ، جانور کو جس وقت خریدا تھا اس وقت اس میں ایسا عیب نہ تھا جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے۔ جب خریدنے گیا جانور کو تو اس وقت اس جانور میں کوئی عیب نہ تھا، ایسا عیب نہ تھا کہ جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہو جاتی ہے، مگر بعد میں وہ عیب پیدا ہو گیا، بعد میں کچھ فالٹ آ گیا، تو اگر وہ شخص مالک نصاب ہے تو دوسرے جانور کی قربانی کرے، یعنی مالدار ہے، مالک نصاب ہے، دوسرے کی قربانی کرے۔ اگر مالک نصاب نہیں ہے تو اسی کی قربانی کر لے، اسی جانور کی قربانی کر لے۔ مسئلہ، یہ مسئلہ سمجھ گئے نا آپ؟ اگر جانور خریدا بالکل تندرست ہے، اس میں عیب نہیں ہے، مگر ذبح کرنے سے پہلے اس میں کوئی عیب آ گیا، تو اگر مالک نصاب ہے، مالک نصاب ہے تو وہ دوسرا جانور خریدے، اس کی قربانی نہ کرے۔ مگر فقیر ہے کہ اس کے پاس مالک نصاب ہونے جتنی رقم نہیں ہے، وہ فقیر ہے، غریب ہے، تو پھر اس کو دوسرا جانور نہیں خریدنا ہے، اسی جانور کی قربانی وہ کر لے۔ مسئلہ، فقیر نے جس وقت جانور خریدا تھا اسی وقت اس میں ایسا عیب تھا جس سے قربانی ناجائز ہو جاتی ہے۔ جب خریدا تھا تو عیب والا تھا۔ فقیر نے، آپ یہ سمجھیے گا یا فقیر سے مراد وہ انسان ہے جو مالک کے نصاب سے کم
نصاب سے کم رقم رکھتا ہو، مالک نصاب نہ ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اس کی رقم تک اس کے پاس نقد نہ ہو، وہ فقیر کہلاتا ہے۔ یہاں آپ وہ باہر بیٹھے رہتے ان کو مت سمجھیے گا، یہ حاجت مند ہیں، یہ حاجت مند ہیں، سائل ہیں۔ فقیر نے جس وقت جانور خریدا تھا اس وقت اس میں ایسا عیب تھا جس سے قربانی ناجائز ہو جاتی ہے، اور وہ عیب قربانی تک باقی رہا، وہ عیب قربانی تک باقی رہا تو اس کی قربانی کر سکتا ہے کیونکہ فقیر ہے۔ اور غنی عیب دار خریدے، مالدار تھا اور اس نے مالک نصاب تھا، مالدار تھا اور اس نے عیب دار جانور خریدا اور عیب دار ہی قربانی کرے تو ناجائز ہے، فقیر کے لیے رخصت ہے، مالدار کے لیے رخصت نہیں ہے۔ اور اگر عیبی جانور کو خریدا تھا اور بعد میں اس کا عیب جاتا رہا، کچھ فالٹ تھا، عیب تھا، مگر قربانی کرنے سے پہلے اس کا عیب جاتا رہا تو غنی اور فقیر دونوں کے لیے اس کی قربانی جائز ہے۔ مثلا جیسے ایسا لاگر جانور، ایسا کمزور جانور خریدا جس کی قربانی ناجائز ہے، پیچھے مدرہ گزر چکا، اتنا کمزور ہو، ہڈیوں میں گوشت نہ ہو، ایسا جانور خریدا جس کی قربانی ناجائز ہے، اور اس کے یہاں وہ رہ کر جانور موٹا تگڑا ہو گیا، پھربا ہو گیا، تو غنی بھی اس کی قربانی کر سکتا ہے، تو مالدار اسی کی قربانی کرے، دوسرا فقیر تو کرے گا، غنی اس کی قربانی کرے۔ قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا، یا سب چیزیں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی ان مسائل میں۔ آپ کو لطف آ رہا ہے نا؟ اب آپ لوگوں کی عادت پڑی ہے درس حدیث اور وہ جوش والی تقریروں کی، تو میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ رسپانس نہیں دے رہے ہیں، پہلے سے عادت بنی ہے، سری ہے۔ قربانی کرتے وقت جانور اچھلا اور کودا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا، لنگڑا ہو گیا، پاؤں میں لگ گیا، ہڈی ٹوٹ گئی، کان کٹ گیا کسی اعتبار سے، تو قربانی کرتے وقت جانور اچھلا اور کودا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا تو یہ عیب مضر نہیں ہے، قربانی جائز ہے، یہ عیب نہیں مانا جائے گا، اس کو عیب نہیں مانا جائے گا، قربانی جائز ہے۔ اور اگر اچھلنے کودنے سے عیب پیدا ہو گیا، اور اگر اچھلنے کودنے سے عیب پیدا ہو گیا اور وہ چھوٹ کر بھاگا اور فوراً پکڑ لیا گیا اور ذبح کر دیا گیا، تب تو قربانی ہو جائے گی۔ قربانی ہوتا ہے اکثر ایسا، تو یہی قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا، یہ عیب مضر نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی۔ اور اچھلنے کودنے سے عیب دار ہو گیا اور وہ چھوٹ کر بھاگا اور فوراً پکڑ لایا اور ذبح کر دیا، جب بھی قربانی ہو جائے گی۔ مسئلہ قربانی کا جانور مر گیا، خرید کے لایا تھا، اب موت ہے بھائی، پھر ہم لوگ کھاٹکی اور کسائیوں کا گریبان پکڑے، ہمارے یہاں جانور خریدا اور بے ہو گئی، پیسہ دے دیا، بولی ہو گئی، بے ہو گئی، جاؤ لے جاؤ، لے جاتے جاتے رستے میں جانور مر گیا تو جس سے خریدا ہے اس کا کچھ نہیں، بے ہو گئی، وہ اس کا مالک ہو گیا۔ اب پھر وہ مر جائے اور کہے کیسا دیا تھا، مر گیا، ارے بھائی اس کو تھوڑا معلوم تھا اس کی موت آنے والی ہے، تو اس میں جھگڑا نہیں کیا جائے گا۔ قربانی کا جانور مر گیا تو غنی پر لازم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے، مالدار پر، اس کے پاس اتنی رقم ہے، اس پہ لازم ہے
دوسرے جانور کی قربانی کرے، اور فقیر کے ذمہ دوسرا جانور واجب نہیں ہے، یعنی وہ خرید کے لایا، جانور مر گیا تو فقیر ہے کہ جانور مر گیا، اب وہ فقیر ہے، یعنی اب اس کے پاس جو مال ہے، اس کے پاس جو سرمایہ ہے اتنا نہیں ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی رقم کو پہنچ جائے، تو یہ فقیر ہے۔ تو اگر فقیر کے ہے تو اس کے ذمہ دوسرا جانور واجب نہیں ہے، اور اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا یا چوری ہو گیا اور اس کی جگہ دوسرا جانور خرید لیا، مالدار نے دوسرا جانور خرید لیا، اب وہ مل گیا جو گم تھا، چوری ہو گیا، وہ مل گیا، تو غنی کو اختیار ہے، مالدار ہے، اس کو اختیار ہے کہ دونوں میں سے جس کو چاہے قربانی کرے، جس کو چاہے قربانی، اور فقیر پر واجب ہے کہ دونوں کی قربانیاں کر دیں، فقیر پہ یہ ضروری ہے دونوں کی قربانیاں کر دیں، یہ اس لیے کہ وہ فقیر ہے، اس کے لیے ضروری ہے دونوں کی قربانیاں کر دیں۔ مسئلہ 7 شخصوں نے قربانی کے لیے گائے خریدی، اس میں گائے بھی آ گئی، بھینس بھی آ گیا، اونٹ بھی آ گیا، سب کو نہیں بتاتے۔ 7 آدمی، کتنے 7 حصے ہوتے ہیں نا بڑے جانور میں، بڑے جانور میں 7 حصے، 7 شخصوں نے قربانی کے لیے گائے خریدی، اس میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، اللہ نہ کرے، اور انتقال ہونا ہی ہو تو اللہ کرے کہ قربانی ہو جائے اور اس کے بعد ہو، مگر موت ہے بھائی، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل۔ 7 شخصوں نے قربانی کے لیے گائے خریدی اور ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، تو اس کے ورثہ نے شرکا سے یہ کہہ دیا کہ تم اس گائے کو اپنی طرف سے اور اس کی طرف سے قربانی کر دو، انہوں نے کر لی تو سب کی قربانی جائز ہے، اس لیے کہ جس آدمی نے پیسہ لگایا ہے، 7 آدمی ہیں، ایک انتقال کر گیا، تو جو انتقال کر گیا اس کے وارث ہیں، جیسے بیٹا ہے یا اس کا باپ ہے، جو بھی اس کے وارث ہوں، تو اس کے وارث اگر کہہ دیں کہ ہاں اس کی قربانی یہ مرحوم جو انتقال کر گیا اس کی، اور تم اپنی طرف سے اس کی قربانی کر دو، اور انہوں نے کر لی تو سب کی قربانی جائز ہو گئی، اور اگر بغیر اجازت ورثہ ان شرکا نے کی تو کسی کی بھی قربانی نہ ہوئی، کسی کی بھی قربانی نہ ہوئی، جو انتقال کر گیا ہے اس کے وارثوں سے اجازت لینا، اگر بغیر اجازت کے یا اس کو پتہ ہی نہ چلا، اجازت ہی نہ لی اور کر دی، تو کہا کسی کی نہ ہوئی، ایک کی وجہ سے 6 بھی گئے، سمجھے آپ مسئلہ۔ گائے کے شرکا میں ایک کافر ہے، ایک کافر ہے، گائے کے شرکا میں ایک کافر ہے، یا ان میں سے ایک شخص کا مقصود قربانی نہیں ہے بلکہ گوشت حاصل کرنا ہے، 7 لوگوں میں سے ایک کافر ہے، چلو یہ تو نہیں ہوتا الحمدللہ، ہمارے یہاں 7 مسلمان ہی ہوتے، مگر ان 7 میں سے قربانی میں ایک کا اس مقصد یہ ہے گوشت حاصل کرنا۔ قربانی کا مقصد کیا بتایا کہ اس اللہ کے بارگاہ میں تقرب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے، رضا کی نیت سے قربانی ہو، بھلے گوشت تو کھائے گا مگر مقصد گوشت کھانا نہ ہو، مقصد اللہ کی بارگاہ میں نیت تقرب یہ واجب ادا کرنا ہو، ثواب کی نیت ہو، مقصد یہ ہے۔ تو اگر ان میں سے ایک شخص کا مقصد قربانی نہیں ہے بلکہ گوشت حاصل کرنا ہے تو کسی کی بھی قربانی نہ ہوئی، کسی کی بھی نہ ہوئی، ایک کی نیت بگڑی تو اس لیے سوچ سمجھ کر پارٹنر کیا جائے، سوچ سمجھ کر پارٹنر کیا جائے، ورنہ ایک کی وجہ سے سب کی گئی۔ تو اگر ایک کا بھی مقصد گوشت کھانا یا حاصل کرنا ہے تو کسی کی قربانی نہ ہوئی، بلکہ اگر شرکا میں سے کوئی غلام ہے جب بھی قربانی نہ ہوئی، اب ابھی تو نہیں ہوتا، اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، غلام ہے تو بھی قربانی نہ ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ غلام اپنی ذات کا مالک نہیں ہے، اس کا مالک تو آقا ہے،
کا मालिक आका है। क्योंकि अगर ये लोग कुर्बानी की नियत भी कर लें, ये कुर्बानी की नियत भी कर ले तो भी सही नहीं है, इसलिए कि वो अपनी नियत का भी मालिक नहीं, वो गुलाम है, उसकी जात का मुकम्मल मालिक उसका आका है, इसलिए गुलाम पे कुर्बानी नहीं है। मसला शोरका समझे ना आप, जितने लोग शरीक होते हैं एक जानवर, शोरका में से एक की नियत इस साल कुर्बानी की है और बाकियों की नियत गुज़िश्ता साल की कुर्बानी की है। एक इस साल की है और बाकी 6 का उस साल नहीं की थी, उस साल नहीं की थी। तो अगर शोरका में से एक की नियत इस साल की कुर्बानी की और बाकियों की नियत साल गुज़िश्ता की कुर्बानी की है, तो जिसकी इस साल की नियत है उसकी कुर्बानी सही है, बाकियों की नियत बातिल, बाकियों की नियत बातिल, क्योंकि साल गुज़िश्ता की कुर्बानी इस साल नहीं हो सकती है। उन लोगों की ये कुर्बानी तत्वो यानी नफल हुई और इन लोगों पे लाजिम है कि गोश्त को सदका करे, बल्कि उनका साथी जिसकी कुर्बानी सही हुई है वो भी गोश्त को सदका कर दे। कुर्बानी तो हो गई मगर उसको सदका कर दे। समझ गए मसला? ये गुज़िश्ता साल की कुर्बानी इस साल तो हो नहीं सकती है, उसका सदका करना है, इस साल तो इस साल की नियत से करनी होगी ना भाई। तो ये है, तो शोरका में से एक की नियत इस साल की कुर्बानी की है, बाकियों की नियत साल गुज़िश्ता की है, तो जिसकी इस साल की नियत है उसकी कुर्बानी सही है, बाकियों की नियत बातिल, क्योंकि साल गुज़िश्ता की कुर्बानी इस साल नहीं हो सकती। इन लोगों की ये कुर्बानी तत्वो यानी नफल हो गई, नफल हो गई और इन लोगों पर लाजिम है कि गोश्त को सदका करके कर दे, बल्कि उनका साथी जिसकी कुर्बानी सही हुई है वो भी गोश्त को सदका करे, वो भी। इन लोगों को पार्टनर क्यों लिया? पार्टनर उन लोगों को लेना चाहिए जो इस साल की कुर्बानी वाले हों। इसलिए जितने भी पार्टनर हो सोच समझ कर उनकी पार्टनरशिप होनी चाहिए। अब जो बताया कुर्बानी में तकर्रुब की नियत हो, अल्लाह की कुर्ब हासिल करना, रब का सवाब की नियत, उसका मसला। कुर्बानी के सब शोरका की नियत तकर्रुब हो, सब शोरका की नियत ये तकर्रुब हो, उसका ये मतलब है कि किसी का इरादा गोश्त का ना हो। नियत क्या हो? अल्लाह की बारगाह में वाजिब अदा करना है, सवाब कमाना है, तो उसका मतलब यह है कि किसी का इरादा गोश्त का ना हो। और ये जरूरी नहीं है कि वो तकर्रुब एक ही किस्म का हो, कि एक ही किस्म की नियत हो, ये जरूरी नहीं है। मसलन सब कुर्बानी ही करना चाहते हैं, ऐसा ना हो, बल्कि ऐसा भी चलेगा अगर मुख्तलिफ किस्म के तकर्रुब हो, मुख्तलिफ किस्म की नियतें हो, वो तकर्रुब सब पर वाजिब हो, किसी पर वाजिब हो, किसी पर वाजिब ना हो, हर सूरत में कुर्बानी जायज़ है। मसलन जैसे एक दम एसार और एहराम में शिकार करने की जजा और सर मुंडाने की वजह से दम वाजिब हुआ, यानी एक आदमी हज वाला है, एक आदमी हज वाला है, हज में कोई वाजिब छूट गया है और उसको दम देना है, तो दम में वो बकरा ज़बा करे, और अगर बकरा ज़बा नहीं करता तो बड़े जानवरों में से एक जानवर का हिस्सा भी दम का हो सकता है। तो कुर्बानी में हज में गलती हो जाती है, गलती हो जाती है हज में, तो दम होता है ना भाई, वाजिब छूट गया। और अब उसकी लंबी तफसील है। तो अगर मसलन दम एहसार और एहराम में शिकार करना की वजह से दम है, हालत एहराम में शिकार नहीं कर सकता ना, शिकार किया और दम है, या जो है 4 पहर यानी तकरीबन 10 या 12 घंटे से ज्यादा हालत एहराम में टोपी पहन रखा, सर ढांक के रखा, या जो भी मसाइल हज के है या जिनकी वजह से उसके ऊपर दम वाजिब होता है। मसलन दम एहसार या एहराम में शिकार करने की जजा और सर मुंडाने की वजह से दम वाजिब हो, और तमत्तो
اور قران کا دم ہو، حج تمتع کرنے والا یا حج قران کرنے والا کہ اس کا دم ہو، ان سب کے ساتھ قربانی کی شرکت ہو سکتی ہے۔ یعنی ایک ایسا ہے کہ جس نے قربانی کی نیت اس جانور میں کی ہے، باقی لوگوں کی دم والی نیت ہے۔ ایک کی یہی ہے کہ میرا جو ہے تمتع میں ایک واجب چھوٹ گیا، اس کی وجہ سے حصہ دم ہے۔ ایک کا حج قران میں کوئی چھوٹ گیا ہے اور وہ اس کا واجب ادا کر رہا ہے، دم ادا کر رہا ہے۔ الگ الگ نیت ہے، اور انہی کے ساتھ ساتھ ایک آدمی کی نیت جو ہے قربانی کی بھی ہے، تو سب کی جو ہے نیت صحیح ہے، یعنی اس کی قربانی ہو گئی۔ جانور ایک ہے، نیت الگ الگ ہے، نیت الگ الگ ہے۔ اسی طرح قربانی اور عقیقہ کی بھی شرکت ہو سکتی ہے کہ عقیقہ بھی تقرب کی ایک صورت ہے۔ جانور ذبح کیا، اس جانور کے 7 حصے ہیں، 2 حصے عقیقہ کے ہیں، باقی قربانی کے ہیں، یا باقی حصے عقیقہ کے ہیں اور باقی حصے جو بچے وہ قربانی کے ہیں، سب ادا ہو گیا۔ اس لیے کہ جو عقیقہ کر رہا ہے اس کی نیت بھی تقربی ہے، یعنی عقیقہ بھی اللہ کی بارگاہ میں رضا ہی کی نیت سے ہے اور قربانی بھی رضا کی نیت سے ہے۔ تو 4 بچوں کا عقیقہ کرنا ہے، باقی کی قربانی والی کا حصہ ہے، نیت ہے، عقیقہ بھی ہو گیا اور قربانی بھی ہو گئی۔ سمجھ گئے آپ مسئلہ؟ یہ مسئلہ مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور خوب فربا خوبصورت بڑا ہو، بالکل سستے والا نہ لیں، اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ اور جو حصے والی بھی قربانی کرتے ہو وہاں بھی آپ کو مکمل حق ہے، آپ ان سے تفصیل حاصل کریں، جانور کتنے کا لیا، جانور کیسا ہے، آپ کو مکمل اختیار حاصل ہے۔ مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور خوب فربا، موٹا تگڑا، خوبصورت، مریلے جیسا نہ ہو اور بڑا ہو۔ بکری کی قسم سے قربانی کرنی ہو تو بہتر ہے کہ سینگ والا مینڈھا چت کبرا جس کی خصی کوٹ کر خسی کر دیا گیا ہو، خسی کر دیا، خسی جانور وہ افضل ہے۔ حدیث میں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مینڈے کی قربانی کی ہے تو وہ افضل ہے۔ مسئلہ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے اور ذبح کے بعد جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس کے تمام اعضاء سے روح نکل نہ جائے، اس وقت تک ہاتھ پاؤں نہ کاٹیں اور چمڑا نہ اتاریں۔ اس کو جانا رہتا ہے جلدی کسائی اکاٹکی کو، تو اسے کہیں کہ بھئی تو اجرت اگر لیتا ہے تو اس کی تیری اجرت ہے، اس سے کچھ زیادہ لے لینا، مگر صحیح طور پہ ہو۔ اب جانور ٹھنڈا بھی نہ ہونے پائے اور مکمل اس کی روح نکلنے بھی نہ پائے، اس وقت تک نہ اس کا جو ہے اس جانور کو جو ہے اس کا چمڑا اتارا جائے اور نہ اس وقت تک اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں۔ سارے قاعدے قوانین پہ عمل ہونا چاہیے، ورنہ چونکہ وہ گہما گہمی ہوتی ہے، سب جو ہے شہر میں کسائی کھاٹکی کم ہو تو پھر ان کو کہیں اور جانا ہو تو انہیں کہہ دیا جائے کہ آپ اپنی اجرت زیادہ ہے تو لے لیں، مگر ہماری یہ قربانی صحیح ہونی چاہیے۔ اب آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں کسائی یا کھاٹکی کو کچھ طنز کر رہا ہوں، میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں یہ، ورنہ پھر آپ شکایت کرتے پھر باپو ایسا بول رہے تھے آپ کے بارے میں۔ مسئلہ یہ ہے، مسئلہ بیان کر رہا ہوں میں۔ اب ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لے، ذبح کے بعد جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس کے تمام اعضاء سے روح نکل نہ جائے، اس وقت ہاتھ پاؤں نہ کاٹے، اعضاء سے روح نکل نہ جائے۔ ذبح کے بعد بھی پاؤں ہلتا رہتا ہے، دم ہلتی رہتی ہے، جب مکمل یہ ہلنا بند ہو جائے تب تک چمڑا نہ اتارے، اور بہتر یہ ہے کہ قربانی اپنے ہاتھ سے کرے، اپنے ہاتھ سے کرے۔ اور اگر اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو تو، جانتا نہیں ہے تو پھر نیم حکیم خطرے جاں، ایسا ذبح تھوڑا طاقتور ہو ذبح کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت جانور کے گردن پہ چھری اور وہ اس کی موت ہے گویا، تو وہ ہر ممکن کوشش اپنے آپ کو بچانے کی کرتا ہے،
تو اس پہ طاقت بھی آ جاتی ہے تو چھوٹ کے بھاگے گا، اور کئی بار ایسا واقعات ایسے ہوئے ہیں. تو بہتر ہے اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے. اگر اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو، اگر اچھی طرح نہ جانتا ہو تو دوسرے کو حکم دے وہ ذبح کرے، دوسرے کو حکم دے. جیسے ہم لوگ کھاڑ کی کسائی کو بلاتے ہیں، قصاب کو بلاتے ہیں، مگر اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ وہ وقت قربانی حاضر ہو. جس کے نام کی قربانی ہے وہ دیکھے، حاضر ہو. حدیث میں آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا کھڑی ہو جا اور اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو، کھڑی ہو جا اور اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو. یہ کہ اس کے خون کے پہلے ہی قطرہ میں جو کچھ گناہ کیے ہیں سب کی مغفرت ہو جائے گی. اس پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا نبی اللہ یہ آپ کی آل کے لیے ہے یا آپ کی آل بھی ہے اور عامہ مسلمین کے لیے بھی ہے؟ فرمایا یہ میرے آل کے لیے بھی خاص ہے اور تمام مومنوں کے لیے عام ہے کہ سامنے کھڑے رہیں اور اس کے خون کے قطرے سے پہلے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یہ جو ہے یہی ہے. سمجھ گئے مسئلہ؟ تو سامنے کھڑے ہونا چاہیے. پتہ نہیں لوگ ڈرتے رہتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے باپو میں خون دیکھتا ہوں تو پھر مجھے نیند نہیں آتی ہے. بتائیے اب کیا کیا جائے؟ تو ذبح کرتے وقت وہ آخر تک کاٹنے تک نہیں دیکھے گا. گزشتہ سال ایک صاحب بتا رہے تھے جب پکے دسترخوان پہ آ جائے گا تب کھائے گا. تب تو خیر کوئی مرض ہو تو الگ بات ہے مگر دل مضبوط رہنا چاہیے. مقصد کہتا ہوں مسلمان کے لہو میں ہے سلی کا دل نوازی کا، مروت اس نے عالمگیر ہے مردان غازی کا. اب مسئلہ قربانی کا جانور مسلمان سے ذبح کرانا چاہیے. مسلمان سے اگر کسی مجوسی یا دوسرے مشرک سے قربانی کا جانور ذبح کرایا تو قربانی نہیں ہوئی بلکہ یہ جانور حرام و مردار ہے. بد عقیدہ وہ کافر ہیں. وہاں بھی دیوبندی تبلیغی شیعہ رافضی یہ سب توہین رسول توہین صحابہ یا ان کی کفری عقائد کی بنیاد پر مذہب اسلام سے نکل گئے. لہذا یہ بد عقیدہ جن پہ کفر کا فتویٰ ہے جیسے دیابنا وہابیہ رافضی اور شیعہ جن کی رفض اور جن کی شیعت حد کفر کو پہنچی ہے ان سب سے ذبح نہیں کروانا چاہیے. اس لیے کہ ان کے ہاتھ کا ذبح شدہ جانور وہ حرام ہے بلکہ مردار ہے، اس کا کھانا حرام ہے. اس لیے یہ قربانی کا مسئلہ نہیں، یہ عام مسئلہ ہے، عام مسئلہ ہے. اس میں سب آ گئے. اگر مرغی کی بھی جو ہے اس کو بھی ذبح کر رہا ہے کوئی بھی ذبیحہ کوئی بھی تو دیکھنا چاہیے وہاں بھی تو نہیں ہے. کھانے کی بات آئے تو پھر سب بھول جائے. پھر شریعت اوپر مسئلے ایک طرف. تو قربانی ہو یا کوئی اور وقت ہو ذبیحہ مسلمان کا صحیح ہے. باطل فرقے والا جس پہ کفر و شرک کا فتویٰ ہے ان کا ذبیحہ حلال ہی نہیں ہے بلکہ اس کا کھانا حرام ہے. وہ ذبیحہ مردار ہے، وہ مردار ہے. لہذا خیال کیا جائے. اگر وہاں بھی گوشت کی دکان لگا کے بیٹھا ہے وہاں نہ جایا جائے. وہاں بھی تحقیق کرنی چاہیے. وہاں چاہے بدعقیدہ یہاں کا ہو یا وہاں کا ہو، یہاں کا ہو یا وہاں کا ہو، جب تک یقین کامل نہ ہو جائے کہ یہ مسلمان نے ہی ذبح کیا ہے کہیں بھی رہے اس کا کھانا جائز نہیں ہے. اس لیے ہمارے جو سنی حضرات جاتے ہیں، سنی حضرات وہ تحقیق کرتے ہیں، ہم نے باہر دیکھا ہے. اور وہاں کچھ حضرات جو ہندوستان پاکستان کے کام کر رہے ہیں، پاکستان کے ہندوستان کے کچھ حضرات جو وہاں کام کر ان کو وہاں کے حالات معلوم ہیں اور
ہم کو اس پہ یقین ہو جائے تبھی جو ہے اس مسئلے پہ عمل کرنا ہے، ورنہ چاہے مدینے کا بدعقیدہ ہو یا مکہ شریف میں رہنے والی جو نجدی ہیں، ان کا ذبیحہ جائز نہیں ہے۔ یہ وہ کہیں کے بھی مجاور ہوں، کہیں کے بھی مجاور ہوں، تو یہ تو اب جو کہ عرب شریف میں یعنی مکہ و مدینہ میں نجدیوں کی حکومت ہے اور سب جو ہے بدعقیدہ ہیں، توہین رسالت کی وجہ سے، حضور کے علم غیب اور سرکار کی بارگاہ کے وسیلے اور بے شمار ان چیزوں کی وجہ سے ان پر علماء عرب و عجم نے کفر کا فتویٰ عائد کیا، اور جو ہے وہ از روئے شرع مسلمان نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو پھر ان کا ذبیحہ بھی جائز نہیں ہے۔ تحقیق ہونی چاہیے۔ اگر آپ ہمارے ٹور میں کسی مسلمان کے ساتھ، ہمارے سنی کے ساتھ گئے ہوں تو وہاں کے لوگ، جیسے کچھ حضرات کو میں جانتا ہوں، وہاں اس کا انتظام کرتے ہیں اور خود سے علاقوں میں جا کر جانور خریدتے ہیں اور خود سے ذبح کرتے ہیں۔ گزشتہ کچھ مہینوں میں ہم لوگ گئے تھے عراق، ایران، تو ایران میں شیعہ ہے اور عراق میں بھی شیعہ، تو ہمارے حافظ صاحب قبلہ ہمارے ساتھ تھے، ہم لوگ جاتے تھے، پاس میں مکمل جانور خریدتے تھے، ہوٹل میں آ کے خود ہم ذبح کرتے تھے، ہم لوگ خود ذبح کرتے تھے۔ یہی ہے۔ پھر آپ کو جو پوچھنا ہے وہ آخر میں آپ سب پوچھئے گا، چونکہ پھر میں سب کو انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کا جواب اپنے علم سے دینے کی کوشش کروں گا۔ تو اب قربانی کا جانور مسلمان سے ذبح کرانا چاہیے۔ اگر کسی مجوسی یا دوسرے مشرک سے قربانی کا جانور ذبح کرایا تو قربانی نہیں ہوئی، بلکہ جانور مردار و حرام ہے۔ قربانی مسئلہ، قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسرے شخص غنی یا فقیر کو بھی دے سکتا ہے، امیر غریب سب کو دے سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، بلکہ اس میں سے کچھ کھا لینا قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے۔ اس کا کھانا قربانی کرنے والے کے لیے کچھ کھا لینا مستحب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کریں، ایک حصہ فقیروں کے لیے، ایک حصہ دوست و احباب کے لیے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھے۔ 3 حصے ہونے چاہیے۔ اور 1/3 سے کم صدقہ نہ کرے۔ جانور ذبح کیا ہے، 1/3 1/3 اس کے 3 حصے کرو، اس کے گوشت کے 1/3 سے کم صدقہ نہ کرے، اور کل کو صدقہ کر دینا بھی جائز ہے، یعنی صدقہ 1/3 سے کم نہ کرے، زیادہ صدقہ کرے، اور سب کو صدقہ کر دینا بھی جائز ہے، اور کل گھر میں رکھ لیا یہ بھی جائز ہے، کسی کو نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا، سب کا سب رکھ لیا یہ بھی جائز ہے۔ 3 دن سے زائد اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لینا بھی جائز ہے۔ یہ مسئلہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہیں رکھنا چاہیے، یہ صحیح نہیں۔ قربانی کے گوشت کی فضیلت ہے، وہ کتنے دنوں تک رہتا ہے، نہ سڑتا ہے، نہ بدبو آتی ہے، نہ خراب ہوتا ہے، تر و تازہ ہی رہتا، تر و تازہ ہی۔ اور آپ دیکھیے گا، آپ اور جانور اور دنوں میں گوشت کھاتے رہیں اور قربانی کا گوشت کھائیے، آپ کو لطف اس میں زیادہ ہوگا، یہ لطف زیادہ ہوگا۔ خیر، تو اب یہ مسئلہ عوام میں مشہور ہے کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ گھر میں نہیں رکھنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ کہ کل ہی گھر میں رکھ لے یہ بھی جائز ہے، 3 دن سے زائد اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لینا بھی جائز ہے۔ اور بعض حدیثوں میں جو اس کی ممانعت آئی ہے وہ منسوخ ہے، ویسا ایک زمانے میں ہوگا، بعد میں وہ منسوخ ہو گیا، ایسا نہیں اب۔ اور اگر اس شخص کے اہل و عیال بہت ہوں، جس نے قربانی کی ہے، لمبا پریوار ہے، لمبا
परिवार है और साहिब वसात भी नहीं है, इतनी ताकत भी नहीं है, मिडल क्लास है या गरीबों वाला हाल है और दरमियानी किस्म का है, वसात वाला नहीं है, तो बेहतर ये कि सारा गोश्त अपने बाल बच्चों के लिए ही रख छोड़े, तो यही खाए, इसलिए कि यही ज्यादा मुस्तहिक है, यही उसके खाने के ज्यादा मुस्तहिक है। मसला कुर्बानी का गोश्त काफिर को न दे कि यहाँ के काफिर हरबी हैं, कुर्बानी का गोश्त काफिर को न दे, उसकी अजमत है, ये बड़ा अहम है और ये अल्लाह की बारगाह में तकर्रुब से की नियत से इसको ज़बा किया गया है। तो काफिर हरबी को कुर्बानी का गोश्त काफिर को न दे कि यहाँ के काफिर हरबी हैं। अगर कुर्बानी मन्नत की नीयत की है तो उसका गोश्त न खुद खा सकता है, न फकीर न मालदारों को खिला सकता है, बल्कि उसको सदका कर देना वाजिब है। कुर्बानी जो कर रहा है ईद वाली, ईद उल अजहा वाली कुर्बानी या जो दीगर होती वो नहीं है, मन्नत वाली है। मन्नत माना था, मन्नत समझे ना, नजर की है, मन्नत की कुर्बानी है। तो अगर कुर्बानी मन्नत की है तो उसका गोश्त न खुद खा सकता है, न अगनिया यानी मालदारों को खिला सकता है, बल्कि उसको सदका कर देना वाजिब है। वो मन्नत मानने वाला फकीर हो या गनी हो, दोनों का एक हुक्म है कि खुद नहीं खा सकता, न गनी को खिला सकता है, बल्कि उसको सदका कर दे। अगर मैयत की तरफ से कुर्बानी की तो उसके गोश्त का भी वही हुक्म है, खुद नहीं खाएगा। अगर मैयत की तरफ से कुर्बानी है तो उसके गोश्त का भी वही हुक्म है कि खुद खाए और दोस्तों अहबाब को दे। हाँ, ये आगे वाले से उसका ताल्लुक है। मैयत की तरफ से कुर्बानी की तो उसके गोश्त का भी वही हुक्म है कि खुद खाए और दोस्तों अहबाब को दे। ये जरूरी नहीं है कि सारा गोश्त फकीरों ही को दे दे, क्योंकि गोश्त उसकी मिल्क में है, उसकी मिल्क है, उसकी मालिकियत में है, ये सब कुछ कर सकता है। अगर मैयत ने कह दिया हो कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर देना, तो उसमें से न खाए बल्कि गोश्त को सदका कर दे। मैयत ने कह दिया हो मगर कहा नहीं हो और मैयत की तरफ से करे तो इसाले सवाब क्या है, इसाले सवाब है। और अगर मैयत ने कह दिया हो कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर देना, तो उसमें से न खाए बल्कि कुल गोश्त सदका कर दे। ये अब आगे इंशाअल्लाह ताला, वक्त हो गया, बाकी के जो मसाइल है इंशाअल्लाह ताला आइंदा के 10 में अर्ज करता हूं।